میں نے کہا 100 نمبر نہیں دیتا، 1 نمبر دے دے۔ کہتا ہے 1 نمبر دوں گا تو پہلے نمبر پہ ماننا پڑے گا۔ کہہ دیا جائے گا یہ 1 نمبر، پہلا نمبر، یہ تو 1 ہے، پہلا ہے۔ میں نے کہا تو نہ بھی مان، اللہ نے ابو بکر سارے خلفاء میں نام ہی ایسا بنایا ہے کہ جب ابو بکر لکھے گا تو 1 پہلے لکھا جائے گا الف کی صورت میں۔ 1 تم یوں زندہ ہو کے بیٹھا کرو، میں انشاءاللہ وہ چیزیں تمہیں بتاؤں کہ تم نے دادا پردادا سے بھی نہیں سنی ہوں گی، لیکن میں صاف کہہ رہا ہوں کہ مجھے بالکل مزہ نہیں آتا یہاں تقریروں میں، اس لیے تازہ دم ہو کر، اور آئندہ اگر اگلی صفوں میں ہی بیٹھنے کا ارادہ ہے تو بولنا پڑے گا بھائی صاف بات ہے، یہاں پوری جان لگتی ہے، محنت لگتی ہے، اور ہم آگے سے چپ۔ اب دیکھیں نا ٹائم بھی گزر جاتا ہے۔ اب جناب 1 نمبر دینا ہوگا، جس نے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا ہے اور لے کر پیغمبر کو اٹھا کر لے کر گئے ہیں، ہاں اپنے کندھوں پر بچھا کے جو لے کر گئے، اور آج تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا اس پر سلام پیش کرتی ہے، اتنے عظیم پیغمبر کو اپنے کندھوں پہ بچھایا۔ اس موقع پہ میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں کہ طواف کرتے ہوئے میری نظر مقام ابراہیم پہ پڑی، تو میں نے سوچا یہی تو ابو بکر صدیق نے بھی طواف کیا ہوگا، تو صدیق نے بھی مقام ابراہیم کو دیکھ کے کہا ہوگا ربا اس پتھر میں ایسی کیا کوالٹی اور کمال ہے کہ تو نے اسے بیت اللہ میں جگہ دی، تو رب نے کہا ہوگا صدیق یہ مقام ابراہیم ہے، اس پر کھڑا ہو کر میرا خلیل میرے گھر کی تعمیر کرتا تھا، ذرا اس پتھر کو سونگ، اس کی پشت سے میرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، تو اس نے میرے خلیل کے بوجھ کو اٹھایا، میں نے اسے بیت اللہ میں جگہ دے دی۔ تو میرے ذہن میں آتا ہے پھر وجد کی کیفیت میں صدیق نے بھی حالت ناز میں آ کر کہا ہوگا ربا اگر وہاں خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے تو یہاں سے تو حبیب کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، پھر میرا ٹھکانہ، پھر میرا مقام کیا ہے؟ پھر مجھے بھی تو کچھ مقام ملے۔ کہا ہاں اسے بیت اللہ میں جگہ دے دی، تجھے قیامت کی صبح تک روضہ رسول اللہ میں جگہ دے دی۔ یہ مقام صدیقیت ہے، کندھوں پہ بچھا کر لے کر گئے ہیں، او اتنی اوپر پہاڑ کی چوٹی پر، اور جا کر پہلے غار کی صفائی کی۔ آپ جانتے ہیں یہ ہجرت کا سفر ہے نا، غار کی صفائی کی ہے، خود پہلے گئے ہیں، پہلے خود گئے، نبی کو بٹھایا باہر آپ نہ جائیں، پہلے میں، کوئی کالا شالا کوئی ہوا تو اس سے پہلے میں نمٹوں گا۔ یہ اصل میں صدیق کے ماننے والوں کی یہ فطرت اس لیے ہے کہ ان سے کالے سے پہلا مقابلہ صدیق نے کیا ہے۔ کہا تھا آپ بے فکر آپ باہر رہیں، ہم ہیں نا، ہم آگے ہیں، آئے گا کوئی دیکھنا پھر یہ اپنا زور لگائے گا، میں اپنا زور لگاؤں گا، اسے پتہ چل جائے گا یاری کچی نہیں یاری پکی ہے۔ اندر جا کے ساری صفائی کی، اور صفائی کر کے پھر نبی کو بلایا۔ جب نبی آئے تو پیچھے قرآن بھی آ گیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ نے بتا دیا یہ میرا تیرا دل بھی غار ہے، غار۔ پہلے محبت صدیقی آئے گی تو پھر تیرے دل کی صفائی ہوگی۔ جب محبت صدیقی نے آ کر تیرے دل میں صفائی کی، اب محبت نبی آئے گی۔ اب جب محبت نبی تیرے دل میں آئی تو اب قرآن بھی آئے گا، حافظ قرآن بھی بنے گا۔ لیکن جب تیرے دل کے غار میں صدیق نہیں آئے گا، سمجھ لے تیرے دل میں قرآن آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے تو پائلٹ بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، بنو متا بن جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا بن جائے گا۔ بھائی حافظ کیوں نہیں بنتا؟ بھائی بن جا، کہتا ہے بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ غار میں صدیق آیا نہیں۔ دل کے غار میں جب صدیق نہیں، خدا کی قسم قرآن نہیں، جب قرآن نہیں آ سکتا تو پھر مجھے بتا کہ یہ رب العزت نے حالات بتائے ہیں اور بنائے ہیں کہ اس غار میں پہلے صدیق جا کر صفائی کرتا ہے، پھر نبی آتا ہے، پھر قرآن آتا ہے۔ یہاں پر بھی پہلے صدیقی محبت آئے گی، سارے غار کے دل کی غار
کی صفائی کرے گی، پھر نبی کی محبت آئے گی، پھر آئے گی تو پھر پیچھے قرآن بھی آئے گا، پھر قرآن آئے گا تو تیرے یہاں حافظ قرآن بھی آئے گا، جب حافظ قرآن آئے گا تو تراویح بھی آئے گی۔ جب صغرا ہی نہیں ہے تو کبرا کہاں سے آئے گا؟ جب صغرا کبرا ہی نہیں تو نتیجہ کہاں سے بنے گا؟ ساری صفائی کی ہے، یہ محبت ہے۔ اور پھر ایک ایک سوراخ کو بند کیا ہے، نبی علیہ السلام کو بلایا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، 3 دن رہے، ادھر دشمن نشانات قدم دیکھتے دیکھتے آیا ہے، اور مکڑی نے جالا تنا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہیں، اور آ کر دیکھتا ہے یہاں ہوں گے، نہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی، کبوتری نے دیکھا نہیں انڈے دیے ہوئے، مکڑی نے جالا، ادھر تو کوئی سال سے نہیں گزرا۔ اللہ نے ان کو بتایا ہے کہ تمہاری سازشیں رب العزت کی تدبیر کے مقابلے میں مکڑی کا جالا ثابت ہوئی۔ یہ ساری سازشیں کر لیں، سارے کے سارے مل جائیں، لیکن اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں ساری تدبیریں تمہاری مکڑی کا جالا ہیں۔